بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ کتاب لا تحزن کا نواں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 8 سبق پیچھے ہو چکے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے الاحسان الی الآخرین انشراح للصدر۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا برتاؤ کرنے سے دل کو خوشی اور مسرت ملتی ہے۔ الاحسان کے معنی بھلائی کا برتاؤ کرنا، اچھائی کا برتاؤ کرنا۔ آخرین اپنی ذات کے علاوہ دوسرے لوگ۔ انشراح خوشی ملنا، صدر کے معنی دل اور قلب، سینہ۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے قلبی طور پر مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے سے اپنے دل کو خوشی ملتی ہے۔ الجمیل کاسمہ والمعروف کرسمہ والخیر کطعمہ۔ اچھائی، بھلائی اور خیر کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ جب اچھائی، بھلائی اور خیر کے کام کریں گے تو اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ، اس کا ثمر اچھائی کی شکل میں ہی سامنے آئے گا۔ اول المستفیدین من اسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الاسعاد۔ سب سے پہلے فائدہ اٹھانے والا اس بھلائی، اچھائی اور معروف سے وہ لوگ ہیں جو اس کو انجام دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے بھلائی سے، خیر سے اور اچھائی سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہوں گے جو اس کو کرنے والے ہوں گے۔ یعنی جب کوئی آدمی بھلائی کرے گا تو اس بھلائی کا فائدہ سب سے پہلے اس کی ذات کو ہی ملے گا، پھر دوسری مخلوق تک پہنچے گا۔ یجنون ثمرتہ عاجلا فی نفوسہم۔ وہ اس کے ثمرے کو، اس کے پھل کو، اس کے بدلے کو اپنے دلوں کے اندر فوری طور پر محسوس کریں گے۔ واخلاقہم، اور اپنے اخلاق کے اندر، وضمائرہم، اور اپنے ضمیر کے اندر۔ جب کوئی آدمی بھلائی کرتا ہے تو اس بھلائی کا اثر، اس کا پھل، اس کا نتیجہ اپنے اخلاق میں، اپنی ضمیر میں، اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس کو ایک خوشی کی کیفیت میسر ہوتی ہے، اس کو ایک عجیب خوشی ملتی ہے۔ فَيَجِدُونَ الْإِنشِرَاحَ وَالْإِنبِسَاطَ وَالْهُدُوءَ وَالسَّكِينَةَ۔ وہ اس بھلائی اور خیر کے بدلے میں خوشی، مسرت، سکون، امن کو پاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ فَإِذَا طَافَ بِكَ طَائِفٌ مِّنْ هَمٍّ أَوْ أَلَمَّ بِكَ غَمٌّ۔ جب آپ کو کوئی رنج یا غم گھیر لے، طاف یطوف کا معنی گھیر لینا، طواف کرنا، گھیرنا۔ جب آپ کو کوئی ہم من، رنج، علم معنی غم، جب آپ کو کوئی رنج اور غم گھیر لے، فَمْنَحْ غَيْرَكَ مَعْرُوفًا، تو دوسروں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیجیے۔ وَأَسْدِ لَهُ جَمِيلًا، اور دوسروں کے ساتھ احسان کیجیے، اچھائی کا برتاؤ کیجیے۔ تجید الفرح والراحۃ، آپ سکون اور اطمینان پا لیں گے، یہ سب آپ کے رنج اور غم چھٹ جائیں گے۔ اعطِ محروماً، محروم کو دیجیے۔ انصر مظلوماً، مظلوم کی مدد کیجیے۔ انقذ مکروباً، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کیجیے۔ اطعم جائعاً، بھوکھوں کو کھلائیے۔ اد مریضاً، بیمار کی عیادت کیجیے۔ اعن منکوباً، کسی ٹوٹے ہوئے کو سہارا دیجیے۔ تجید السعادۃ تغمرک من بین یدیک ومن خلفک۔
خوش بختی، سعادت بولتے ہیں خوش بختی کو، نیک بختی کو، خوشی کو، خوشی، خوش بختی، نیک بختی آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیر لے گی، اور نیک بختی، خوش بختی آپ پر چھا جائے گی۔ ان فعل الخیر کا طیب، بھلائی کا کام خوشبو کی طرح ہے، ینفع حاملہ و بائعہ و مشتریہ، جو اٹھا کر لانے والے، بیچنے والے اور خریدنے والے سب کو نفع دیتا ہے۔ اسی طرح بھلائی کے اندر جس کا جتنا حصہ لگ جائے اس کو اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ وَأَوَائِدُ الْخَيْرِ النَّفْسِيَّةِ عَقَاقِيرٌ مُبَارَكَةٌ تَصْرَفُ فِي صَيْدَلِيَّةِ الَّذِينَ أُمِرَتْ قُلُوبُهُمْ بِالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ۔ الخیر النفسیہ، نفسیاتی بھلائیاں، عقاقیر مبارکہ، ایسی مبارک اور برکت والی جڑی بوٹیاں ہیں جو تصرف فی صیدلیۃ الذین، جو ایسی دوائی خانے اور ایسے کلینک میں بانٹا جاتا ہے، امرت قلوبہم بالبر والاحسان، جن کے دل نیکی اور بھلائی سے بھرے ہوئے ہو۔ نفسیاتی بھلائیاں ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو نیک لوگوں کے دلوں سے بانٹی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے۔ ان توزیع البسمات المشرقۃ علی فقراء الاخلاق صدقۃ جاریۃ فی عالم القیم۔ ان توزیع بولتے بانٹنے کو، البسمات المشرقہ مانا مسکراہٹیں، آپ کا بلا شبہ علی فقراء الاخلاق، حسن اخلاق کے طلبگاروں پر مسکراہٹوں کو بانٹنا، حسن اخلاق کے چاہنے والوں پر مسکراہٹوں کو بکھیرنا، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک بھلائی ہے، یہ بھی ایک خیر ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ملاقات کریں، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ میں اس سے ملیں۔ وَإِنَّ عَبُوسَ الْوَجْهِ، عبوس اداسی، تاریکی کو کہتے ہیں، بالکل آدمی غم زدہ بیٹھا ٹینشن میں، جس کو دیکھ کر دوسرا بھی سامنے والا ٹینشن میں آ جائے، عبوس کہتے ہیں۔ وَإِنَّ عَبُوسَ الْوَجْهِ، چہرے کی تاریکی، چہرے کی اداسی، اعلان حرب ضروس علی الآخرین، یہ دوسروں سے جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ لا یعلم قیامها الا علام الغیوب، جس جنگ کے نتائج صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسی خطرناک چیز ہے اداسی اور یہ تاریکی۔ شربۃ ماء من کف بغی لکلب عقور اثمرت دخول جنت ارضها السماوات والارض۔ شربۃ ماء من کف بغی، ایک طائفہ اور بد چلن عورت کا ایک گھونٹ پانی پلانا، لکلب عقور، ایک کتے کو، اثمرت دخول جنت، اتنی بڑی جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے۔ لأن صاحب الثواب، اس لیے کہ ثواب دینے والا وہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے اور جمیل، بھلائیوں کرنے والا بھی ہے۔ یحب الجمیل، جو بھلائی کرنے کو پسند کرتا ہے، غنی، بے نیاز ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ یا من تحددہم کوابیس الشقاء والفزع والخوف، حلموا الی بستان المعروف وتشاغلوا بالآخرین۔
اے وہ لوگ جن کو بدبختی نے، بے چینی نے اور خوف نے جکڑ لیا ہے. تحدید مانا جکڑ لینا. اے وہ لوگ کوابیس الشقا بدبختی، فزع بے چینی، خوف ڈر خوف، جن کو بے چینی، بدبختی، ڈر اور خوف نے گھیر رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہلموا الی بستان المعروف، آؤ بھلائیوں کے باغ کی طرف. وتشاغلوا بالآخرین، دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرو. عطاءً ان کو کچھ دے کر، ضیافتاً مہمان نوازی کر کے، مواساتاً ان کی غم خواری کر کے، واعانتاً مدد کر کے، وخدمتاً خدمت کر کے. وستجدون السعادۃ طعما ولونا وذوقا، ان کاموں کی وجہ سے آپ خوشی، نیک بختی اور اچھائی کو پائیں گے. طعماً مزے کے طور پر بھی، رنگ کے طور پر بھی، اور آپ کو اس کا ذائقہ بھی ملے گا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور نہیں ہے کسی کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، مگر جس کو اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو. ولسوف يرضى، اور ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. یعنی آپ جو بھی خیر کا کام کریں، جو بھی بھلائی کا کام کریں، جو بھی اچھائی کا کام کریں، کسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، آپ کسی ڈوبتے کو سہارا دیں، آپ کسی گرتے کو اٹھا لیں، آپ کسی مقروض کے قرض سے آپ اس کو چھٹکارا دلائیں، یا آپ بیمار کی عیادت کریں، یا آپ کسی کا کسی طرح بھی سہارا بنیں اور سہارا دیں، تو اس کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ سے امید رکھیں، مخلوق سے اور انسانوں سے کبھی بھی بدلے کی امید نہ رکھیں. سبق کے اخیر میں قرآن کی آیت لے کر نصیحت کی کہ جو کچھ بھی آپ بھلائی کریں گے، اچھائی کریں گے، اس کا اجر، ثواب، بدلہ اللہ سے لینا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں لینا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.